الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. میرے تمام ناظرین سامعین جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے مناجات شعبانیہ کی شرح، معنی، تفسیر، تفاسیر اور اس کی تمام تر شرح کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے تمام تر نعماتوں کو اور تمام تر اعمالوں کو، تمام تر جو مستحبات ہے اور تمام تر جو لیالی ہیں، ان میں جو اعمال ہیں، دعائیں ہیں، ان سب کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابُهُ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کے سامنے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کسی کے ہاں اگر ملکیت میں، یعنی کوئی خادم، یا اس زمانے میں نوکرانیاں، آج کل میں جو ہے وہ گھروں میں بھی نوکرانیاں ہے، یہ جو ملکیت میں ہے، یعنی اس زمانے میں خریدتے تھے، تو اب اس زمانے میں تو خریدتے تو نہیں ہے، تو لہٰذا جو آپ کی ملکیت میں ہے اس زمانے میں آپ کی نوکرانیاں تھی، اس ماہ رمضان المبارک میں اگر ان پہ آپ کام کم لے، حساب کم لے، یعنی دیکھیں کہ کتنا اسلام کتنا انسانیت کے حوالے سے کام کر رہا ہے. اسلام دین انسانیت کے لیے کتنا خوشگوار ہے، ہمیشہ انسانیت کے خاطر کے لیے کام کر رہا ہے، انسانیت سے محبت کرتا ہے. یہ دین انسانیت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے مشقت میں ہو، مشکلات میں ہو، مسائل میں ہو، مصائب میں ہو. تو یہاں پر کتنا ثواب ہے. اور ہم جو اگر کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی کام کے لیے لایا جاتا ہے، جو نوکرانیاں ہے، خادم یا خادمہ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ کام لے لیں. سوال کیا جاتا ہے بھائی آپ ان سے کام کم لے لیں، تو کہ نہیں بھائی ہم پیسہ دیتے ہیں. ارے جناب پیسہ دیتے، آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کی اولاد ہے. جس طرح آپ اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بیچارہ بھی اس کے والدین اس سے پیار کرتے ہیں. مجبوری کی بنا پر تیرے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے، مجبوری کے پاس تیرے پاس خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے گھر میں صفائی کرنے کے لیے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک میں جن گھروں میں، یاد رکھیں یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں، گھروں میں خادم ہے، اگر اس ماہ رمضان المبارک میں ان سے کام نہ لے لیں، کوشش کریں کہ کام بہت زیادہ کم لے لیں،
کام نہ لے لیں اور ان سے پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ان سے شفقت کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خفف اللہ علیہ حسابہ، قیامت کے دن ان سے حساب کتاب کم لیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، واقعاً ہم ہمارا سوچ تبدیل کریں، ہمارا اپنا فکر کو تبدیل کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیکج رکھا ہوا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر لوگ اپنے گھروں کے جو نوکرانیاں ہیں، نوکر ہے، ان سے کام کم لے لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت میں یہ خوشخبری رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن كَفَّ فِيهِ شَرُّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبُهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور یہ خصوصاً یہ پیکج، یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ جن کا سوچ شر پھیلاتے ہیں، جن کا فکر شر ہوتا ہے، برائی کی طرف ہو، لوگوں کو ہمیشہ برائی کے پر سوچتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کے علاوہ برائی کی طرف اذیت دیتا ہے، ہمیشہ شر پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک میں شر پھیلانا کم کرے، برائی پھیلانا کم کرے، اور اچھا سوچیں اور اس کا فکر اچھا ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کے بارے میں اگر سوچیں، جیسے قرآن بھی ارشاد فرما ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر کوئی شخص کسی کے لیے اگر بھلائی کرے، کسی کے لیے اچھائی کرے، یہ نہ سوچے کہ وہ اس بندے پہ کیا احسان کر رہا ہے، بلکہ لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے برائی کر رہا ہے یا کسی کے لیے وہ برا سوچ رہا ہے، یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ اس سے بدلہ لے رہا ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے تم اپنے نفس کو خراب کر رہا ہے، اپنی انسانیت کو خراب کر رہا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں من قضى حاجت المومن قضى اللہ له 70 الحاجات، اگر کوئی شخص کسی ایک مومن کی یا ایک مومنہ کی اگر ایک حاجت اگر پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 حاجات پورا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم ان اقوال کو تو پڑھتے ہیں اور ہماری زبان میں بہترین سپیڈ سے یہ اقوال چلتی بھی ہیں، اور بیانات بھی ماشاءاللہ ہم صاف ستھرا انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ان اقوال پہ، اور ہمیں ان اقوال پہ اس طرح سے یقین نہیں ہے کہ جس طرح احمد طاہرین علیہ السلام کو یقین ہے۔ کاش اگر ہمیں یقین ہوتا تو آج کے لیے پریشانیاں نہ ہوتی، آج کل کے مصائب نہ ہوتے، آج کل کے لوگوں کو ہر حوالے سے پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اگر کہیں کہ آغا صاحب مجھے کوئی ٹوٹکا لکھ کر دے دیں، تو اگر ہم یہ نسخہ دیتے ہیں کہ جناب علی ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آرام رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں رزق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اس نسخے پر عمل کریں۔ تو وہ فوراً اعتراض کرتے ہیں آغا صاحب مجھے کوئی دعا بتا دے یا مجھے کوئی عمل بتا دے جس سے کیا ہے مجھے اللہ رزق دے دیں۔ لیکن فرامین ائمہ طاہرین اگر سنائیں تو لوگ اتنا اس پہ اہمیت نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے یقین نہیں ہے۔ کاش اگر یقین ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں آسانیوں سے گزر رہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت سی دولت عطا کی ہے، ان سے اگر پوچھا جائے، میرا ایک دوست عربی، یقین جانے کہ دیکھنے میں اس کی شکل اللہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، اور میں اس ماہ رمضان المبارک میں اس بابرکت مہینے میں اور مدرسہ تعلیم القرآن میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے، پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت اچھا انسان تھا، اور خصوصاً طلبہ کے لیے
بہت خیال کرتے تھے، خصوصاً سادات کے لیے بہت خیال کرتے تھے، اور وہ اپنی زندگی کی واقعات سنا سنا کے وہ روتے بھی تھے، اور بہت مالدار انسان تھا پہلے، شروع میں بہت غریب انسان، اور بعد میں اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا کی ہے، اتنی دولت کی ہے، وہ اب دوسروں پہ خرچ کر رہے تھے۔ من زمین وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ سیدنا میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غربتیں دیکھی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، مولا امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق کام کرنا شروع کیا، من قضا حاجت المومن قضا اللہ له 70 الحاجات، یہاں تک کہ وہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صدام کے دور میں غربت کی انتہا۔ وہ بتا رہے تھے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ حرم سے میں اکثر لوگوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، میں گھروں تک اپنی گاڑی میں بٹھا کے میں لے کے جایا کرتا تھا، اور میں نے کہا کہ بیچارہ شاید اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میں نے جب یہ قدم اٹھانا شروع کیے کہ حسب توفیق جن کے پاس نہیں ہے ان تک پیسہ پہنچانا، جن تک مثلا راشن نہیں ہے راشن پہنچانا، یعنی حسب توفیق ہر انسان، ہر اس بندے نے یہ قدم جب اٹھانا شروع کی تو بتا رہا تھا کہ پھر بعد میں مجھے اللہ نے بہت سی ایسا سسٹم پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ میرا رزق کیسے دے رہا ہے، میرا سرکل کیسے چل رہا ہے، میرا چولہا کس طرح سے چل رہا ہے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہوا، اور اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اس کو دولت عطا کی۔ وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کرونا میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو جوار معصومین میں جگہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو فرامین ائمہ طاہرین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور یقین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ہمیں بھی یقین ہونا چاہے طاہرین پہ اور اللہ تعالیٰ کے اس پاک مبارک کلام سے کہ جو ہمارے کے لیے ہدایت کے عنوان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اس سے ماہ رمضان المبارک میں اپنی شر کو کم کرے، برائی کو کم کرے اور دوسروں کے اچھا سوچیں، تو ان اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو غضب ان پہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس فرامین کو اگر سنیں اور جو اس قیمتی جملوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیں اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اس ماہ رمضان المبارک کی اس عظمت و اس کی مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس ماہ رمضان المبارک میں برائی کرنا چھوڑ دیں اور غلط کام کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اذیتیں دینا چھوڑ دیں، اور دوسرے مسلمان کو زبان سے اذیت دینا چھوڑ دیں، اور ہر طرح سے جو اذیتیں دیتا تھا اس کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کی جو غضب ہے، ظاہر بات ہے حساب کتاب جب لے گا تو غضب کا جو حساب ہوگا وہ کام کرے گا۔ فرماتے ومن اکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اس ماہ رمضان المبارک میں یتیم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، یتیموں کو راشن پہنچاتے ہیں اور یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کو پڑھا کے ان کا مستقبل اچھا کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جو شخص اس ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی یتیم کے ساتھ شفقت کرے، پیار کریں، اچھا برتاؤ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی کیا ہے اچھا برتاؤ کرے گا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں اور اس کے اعمال میں جو سختیاں ہیں وہ کم کرے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم
यल्काहु। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। वो लोग खुश नसीब है कि जो सिला रहमी करते हैं, और वो लोग कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी में होते हैं, और वो लोग कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं, सिला रहमी हैं और जाते हैं उनकी जिम्मेदारी के लिए। अगर वो मरीज हो, खुशियों में खुशियां बांटते हैं, गमी में गमी बांटते हैं। और उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत उनके साथ मुत्तसिल रहेगा। जो अशखास सिले रहमी करता है, और रिवायात में है कि इस माह रमजान अल मुबारक में अगर चांद रात से पहले पहले अगर कोई शख्स किसी शख्स के साथ सिले रहमी नहीं है, उसका नाराज है, अगर नाराजगी की हालत में अगर वो चांद रात से पहले पहले अगर माफी न मांगे, अपनी गलती को अगर वो कबूल न करे, तो फिर रिवायात में उसके तमाम तर जो इस माह रमजान मुबारक में आमाल अंजाम दिया, इन आमाल में से कोई भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। और वो ऐसा ही रहे जिस तरह से आम एक इंसान क्या है, बगैर खाए पिए क्या है, भूखा रहता है, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। आगे फरमाते हैं, वमन क़ता फ़ीही रहमहु क़ता अल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ाहु। जो शख्स दुनिया में क़ता रहमी करता है, इस खुसूसन माह रमजान मुबारक में क़ता रहमी करते हैं, दुश्मनी है रिश्तेदारों के साथ, यानी वो सलाम दुआ नहीं है उनके साथ, खुशी में खुशी नहीं बांटते हैं, गमी में गमी नहीं बांटते, शरीक होते हैं, हर किस्म के जो उनके रिश्तेदारों में मसाइल हैं उन मसाइल के साथ ये शरीक नहीं होता, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो उसकी रहमत है ना, वो उसको कटअप करेगा, यानी उसको मुनक़ता करेगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत उस पर नहीं बरसाएगा। तो दुआ है कि परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस माह रमज़ान मुबारक में यतीमों के साथ शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इस माह रमज़ान मुबारक में सिला रहमी करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार इससे क़ता रहमी, इस जैसी बुरी सिफ़ात से हमें महफूज फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान